بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ایک عجیب سی بے چینی آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو، وہ باتیں جو کبھی آپ جوش سے بھر دیتی تھی اب بے رنگ لگنے لگ گئی ہیں، وہ رشتے جو کبھی بے حد قریب تھے اب دور محسوس ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا حال ہی میں آپ کے جذبات، آپ کی سوچ اور یہاں تک کہ آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا ہے؟ جیسے کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کسی راہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو جگا رہا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بدلاؤ کو پہچانیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے، جیسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں جب دنیاوی معاملات آپ کو خوشی نہ دیں۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان فضول وقت ضائع کرتا ہے۔ اس حالت میں آپ جتنا خود کو مصروف رکھتے ہیں، ان چیزوں میں کھو جانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی پہلے جیسے خوشی نہیں ملتی، جن چیزوں سے پہلے خوشی ہوتی تھی اب نہیں مل رہی۔ پیارے اسلامی بہن بھائیو، یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل، سوچ اور رویے میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان کی قدر کرنا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے اور مزید بھٹکنے سے بچے۔ تو گناہوں پر ندامت اور توبہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور ہدایت پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2 ہے، ایسا انسان عبادت میں دلچسپی اور تسکین محسوس کرتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے اگر عبادت بوجھ لگتی تھی تو اب وہ دل کی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص نہ صرف فرض عبادات کی پابندی کرتا ہے بلکہ نوافل، تہجد اور ذکر و اذکار کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ بری صحبت سے دوری اور نیک لوگوں کی طرف ایسے شخص کا وہ جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ انسان کو برے دوست، غلط محافل اور گناہ کے مواقع خود بخود ناپسند ہونے لگتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں۔ نمبر 4 ہے دنیا کی بجائے آخرت کی فکر بڑھ جانا۔ دنیا کی چمک دمک اور فانی لذتیں وغیرہ اہم لگنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کی بجائے آخرت کی روشنی میں کرنے لگتا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت۔ نمبر 5 ہے مشکلات پر صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ مصیبتوں پر مایوسی کی بجائے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بن جاتی ہے۔ ہر تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا سے مدد مانگتا ہے۔ آزمائشوں کو سزا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 6 ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاقی بہتری۔ مزاج میں نرمی اور عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ بہتر ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نکلنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے لگتا ہے، خاص طور پر والدین، رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ نمبر 7 ہے حلال و حرام کی پہچان اور حرام سے اجتناب۔ پہلے جو چیزیں عام لگتی تھی اب ان میں حلال و حرام کا فرق واضح نظر آنے لگتا ہے۔ حرام کمائی، غلط ذریعے سے پیسہ کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ دنیا سب گناہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے صرف وہی کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ نمبر 8 ہے دل کی سختی ختم ہو کر نرمی پیدا ہونا۔ پہلے اگر کسی کے لیے دل میں بغض، حسد، کینہ یا نفرت ہوتی تھی تو اب وہ محبت، معافی اور نرمی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے لگتا ہے اور انتقام کی بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ نمبر 9 قرآن و حدیث کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حدیث، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 10 ہے موت کی یاد اور آخرت کی تیاری۔ موت اور قبر کی فکر دل میں جاگنے لگتی ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ جب اس کا وقت آئے تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ وہ صدقہ، نیک کام، دعائیں اور نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے میں دلچسپی لیتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے رہا ہے۔
اگر کوئی شخص یہ تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور استقامت کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہے۔ ہدایت ایک قیمتی تحفہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔